خدا میں خوشی کرو، دوبارہ کہتا ہوں خوشی کرو، کیونکہ خدا نزدیک ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاکوں کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم آمد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور تیسرے ہفتے میں قدم رکھ چکے ہیں اور بڑی شادمانی کے ساتھ دل و جان سے یسوع کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آمد کے تیسرے اتوار کو خوشی کا اتوار کہا جاتا ہے۔ ہم آج خوشی کی موم بتی کو روشن کرتے ہیں اور انجیل مقدس میں یوحنا استباغی منادی کرتا ہے کہ وہ مسیحا نہیں ہے لیکن مسیحا آ رہا ہے۔ اس لیے آئیں بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں تاکہ ہم اس کا دیدار روحانی طور پر کر سکیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، اکثر اوقات ہم نے اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے دوسروں کی خوشی کی بجائے دکھ کا وسیلہ بنے، دوسروں کی زندگی میں گھاؤ لگائے۔ ہمارے جملے کئی دفعہ تلوار کی مانند دوسروں کو زخمی کرتے رہے۔ آئیں ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں ایک مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز وفت سے بے شمار گناہ کی۔ اس لیے منقصہ مریم ہمیشہ کنواری 100 فرشتوں مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ بینچ پہ آ جائے، وہ جہاں پہ خواتین بیٹھی ہے اس طرف آ جائے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا، تو دیکھتا ہے کہ ہم تیرے لوگ دل و جان سے اپنے خداوند کی پیدائش کے دن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہماری آزانہ دعا ہے کہ ہمیں فضل بخش کہ ہم اپنے بڑے نجات دہندہ
کہ عید بڑے شوق، نیک ارادے، پرجوش دعا اور دلی شادمانی سے منا سکے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو 63 سال اور القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 61 باب 1 سے 2، 10 سے 11 آیت تک۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسا کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھ کو نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبہ مجھے پہنایا، دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا ہو اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے آراستہ ہو، کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی نکالتی اور باغ اپنے میں بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے، اسی طرح سے مالک خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور حمد اگائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کے زبور کا جماعتی جواب۔ میری روح میرے خدا میں خوش ہوتی ہے، میری روح میرے خدا میں خوش ہوتی میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ میری روح میرے خدا میں خوش ہوتی ہے، کیونکہ القادر نے میرے لیے
बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। तुम सब के सब रूह और जान और बदन समेत हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 16 से 24 आयत तक। ऐ भाइयों, हम तुमसे अर्ज़ करते हैं कि हमेशा खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हिकारत ना करो, सब बातों का इम्तिहान करो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत ही से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुमको बिल्कुल मुक़द्दस करे और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह की आमद तक बेइल्ज़ाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो।
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब 6 से 8, 19 से 28 आयत तक। उस वक्त एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए ज़ाहिर हुआ, और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने के लिए भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू अल नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूं, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदाम की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा, अगर तू ना अल मसीह है, ना इलियास, ना अल नबी, तो फिर इस्तबाह क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाह देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें उर्दन के बार बैत अनिया में वाक़या हूँ, जहाँ यूहन्ना इस्तबाह देता था। अंजिले जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम आमद के तीसरे एतवार की हमने शम्मा रोशन की है, जो खुशी की शम्मा है। और आज की तलावतें इसी सियाको सबाक में हैं, खुश होने, खुशियाँ बांटने और दूसरों को खुशखबरी सुनाने से मुंसलिक हैं। ईशा नबी उम्मीद का नबी है, और ये बार बार जो है वो खुशी की बशारत देता रहा। इन दिनों में आमद के अयाम में करीबन 17 बार हम इशाया नबी के सहीफ़ा में से सुनते हैं, और इशाया नबी बारहा उम्मीद की बात बताता है बनी इस्राएल कौम को कि वो खुदाउन पर तवक्कल रखें, उम्मीद रखें, खुश रहें। और पिछले इतवार भी हमने इसी बात का जिक्र सुना कि जब बनी इस्राएल कौम बाबल की असीरी में थे, और बाबल की असीरी में उन्हें उम्मीद दी गई कि हर एक घड़ा भर दिया जाएगा, हर एक टीला पस्त किया जाएगा, तुम वापस लौटोगे और बहाल किए जाओगे। तो बनी इस्राएल कौम को करीबन 70 साल से ज़ायद जो है बनी इस्राएल बाबल की असीरी में हो चुके थे। और इन 70 सालों में जो बच्चे थे वो बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे, जो जवान थे वो बिल्कुल ही खस्ता हाल बुढ़ापे में, ज़ईफ़ुल उम्री में थे। और इसके साथ ही जो बहुत सारे नौजवान जो है मर चुके थे। 70 साल का अरसा। इसी असना में बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने बच्चों की शादियां बाबल में कर दी, कईयों ने घर बना लिए, रिश्तेदारियां कायम हो गई। अब बाबल से निकलना और नई सरजमीन में वापस अपने घर पर जाना ये नामुमकिन बात लगती थी। लोग मायूस थे, कैसे घर को लौटे, अब हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। लेकिन इशाया नबी उन्हें उम्मीद देता है
کہ بھائی خداوند جو ہے وہ راستوں کو، انہوں نے کہا راستے بھول چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کن کن راستوں سے آئے، اب تو جو ریگستان تھے وہاں پر جو ہے وہ ٹیلے بن گئے ہیں، بہت سارے راستے میں گڑے، ہمیں پتہ ہی نہیں راستوں۔ تو انہیں کہا گیا کہ ہر ایک راستہ شاہراہ جو ہے وہ سیدھی کی جائے گی، ہر ایک ٹیلا پست کیا جائے گا، تمہاری لیے راہ ہموار ہوگی، فکر نہ کرو۔ اور بہت ساروں میں سے جو ہے وہیں پر رہ گئے، اور چند ایک جو تھے واپس لوٹے، انہوں نے حوصلہ کی، ہمت کی اور واپس لوٹے، اور گیت گاتے ہوئے، زبور گاتے ہوئے، میں خوش ہویا جدوں میں نو آکھن کیا یہوہ دیکھ کر چلے۔ سو واپس جا رہے ہیں یروشلم میں، اور واپس جا رہے ہیں، اور واپس جاتے ہوئے گیت گاتے ہوئے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا بقیہ جو ہے وہاں پہنچتا ہے۔ عیسائی نبی پھر انہیں امید کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے خوشی کے گیت گاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، خوش ہو، خوشحالی کرو۔ لیکن وہ کیا کرے؟ واپس گئے ہیں، اور واپس کیا انہیں ویلکم کیا گیا ہے؟ نہ بھائی، ویلکم نہیں کیا گیا کہ اپنی سرزمین میں گئے ہیں، واپس اسرائیل میں گئے ہیں اور وہاں پر استقبال ہوگا، نہ، بلکہ جو موجود تھے انہوں نے کہا لے بھئی یہ کہاں سے آ گئے بھئی اٹھ کے، یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے، ان کو روکو۔ نہ ان کے لیے سرزمین چھوڑی ہے، نہ ان کے لیے گھر ہے، نہ ان کے لیے فصلیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بے گھر محسوس کر رہے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج تک یہ بیچارے بے گھر ہی ہیں، آج تک انہیں رائٹس کی بات نہیں ہے۔ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 1947 میں یہ اٹھ کے آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آج تک وہ بے گھر ہی ہیں، اور اسی جستجو میں ہے کہ اپنی زمین میں واپس بس سکے۔ سو بہرحال پھر بھی عیسائی نبی انہیں امید دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، مسیح آنے والا ہے، اس کی سلطنت کا اختتام نہ ہوگا، دیکھو کماری حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی، اس کی حکومت ایسی ہوگی، فلاں ہوگی۔ تو عیسائی نبی پھر بھی انہیں امید دیتا ہے، اور اسی امید میں وہ قائم و دائم ہے، اور ابھی تک وہ اسی میں چل رہے ہیں۔ بہرحال انہیں خوش رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں بھی جو ہے وہ پولس رسول خوشی کا ذکر کرتے ہیں، اے بھائیو ہم تم سے عرض کرتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ بھئی جو بھی حالات آئے، چاہے بجلی کے بل بڑھ جائیں، چاہے بچے آپ کے فیل ہو جائیں، چاہے آپ کے بچے نکمے نکل آئیں، خوش رہنا ہے۔ چاہے بیوی آپ کی 10-20 سالوں سے لڑ رہی ہے، جو 20 سالوں سے لڑ رہی ہے اگلے 30 سال بھی لڑے گی، گولڈن جوبلی تک لڑتے رہنا ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، عادی ہو جاؤ گے، سو فکر نہ کرو۔ تو یہ بتایا گیا بھئی خوش رہنا، جو بھی حالات آئیں فکر نہ کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ پہلے 10 سال ازدواجی زندگی میں تھوڑا بہت، کیونکہ فرق خاندانوں سے ہوتے ہیں، نئی فرق عادات ہوتی ہیں، تھوڑی ٹسل ہو سکتی ہے، 10-15 سالوں 20 سالوں کے بعد عادت ہو جاتی ہے، پھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر یوں زندگی چلتی ہے۔ اور ایسے بچے بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ والدین ان کو سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، جب 25-30 سال کا ہو جاتا بچہ، پھر والدین سمجھانا بند، بولنا بند، اس نے ایسے ہی رہنا ہے اور بہتر میں ابھی چپ ہو جاؤں، سو سمجھانا بند کر دیتے ہیں۔ تو پولس رسول کہہ رہے بھائی جو بھی حالات ہو، چاہے ملکی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، پولیٹیکل ہو، کوئی بھی حالات ہوں، چاہے گھریلو حالات ہوں، انتشار ہو، خوش رہنا ہے۔ جب خوش رہو گے دوسرے دیکھیں گے یار اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا، چلو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یوں خوش رہنا ہے، اور روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، اور ہر ایک بدی کی صورتی سے دور رہو، سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو بالکل مقدس کرے گا۔ سو پولس رسول مختصر یہ خوش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل سے، اور یوحنا کی انجیل سے یوحنا استباغی کا ذکر آتا ہے کہ ایک نوجوان موجود ہوا ہے، آدمی موجود ہوا ہے خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا، یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے۔ اور ہم سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ زکریا کا بیٹا ہے۔ اور زکریا کون تھا؟ کاہن تھا، اور کاہنوں کا جو لباس ہوتا ہے نا، وہ کاہنوں کا لباس بڑا شاہانہ، کاہنوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟
شہانہ لباس، اچھی پوشاک، اچھا کھانا، کیونکہ جو بھی نذرانے آنے ہیں وہ ان کے پاس آنے ہیں۔ ان دنوں میں بھی نذرانے آ رہے ہوں گے تو کہاں مزہ صحیح، کسی گھر بیچارے کا روٹی بھی آٹا بھی نہیں ہوئے گا، پھر بھی بیچارہ پیکٹ لے کے آندے ہوئے گا، فادر جی نظر کریے۔ سو کاہنوں کے لیے شہانہ انداز، اچھی گاڑی، اچھا رہن سہن، یہ وہ فلاں فلاں۔ اب یہ کاہن کا بیٹا یہ چاہیے تھا اسے، یہ وہاں پہ ٹیمپل میں رہتا، عبادت گاہ میں رہتا، ہیکل میں رہتا، خوش رہتا، کھاتا پیتا مزہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے اور پوشاک چھوڑ دی۔ اور کون سی پوشاک پہن لی؟ چمڑی۔ کون سا چمڑا؟ کس کا چمڑا؟ اونٹ کا۔ بہت ہی سمبولک ہے، علامتی ہے۔ اونٹ کہاں پر پائے جاتے ہیں زیادہ؟ ریگستانوں میں، اور ریگستانوں میں بھی آپ کو پتہ ہے اس کا کوہان ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنا پانی وانی جمع کرتا ہے اور لمبے سفر کے لیے۔ سو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بیابانوں کے لیے ہے، اس نے اپنی زندگی بیابانوں کے لیے مخصوص کر دی ہے، جنگل ویرانوں کے لیے یوحنا اصطباغی نے۔ اور اس کے ساتھ ہی یوحنا اصطباغی نے پوشاک کو بائے بائے کہہ دیا، چمڑے کا پوشاک پہن لی ہے، اور اس کے ساتھ خوراک جو شہانہ خوراک تھی چھوڑ دی۔ شہانہ خوراک نہیں کھا رہا، کاہنوں کی طرح نہیں کھا رہا۔ کھا کہہ رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے؟ آواز نہیں آئی؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ کیوں یہ کھا رہا ہے بھائی؟ اچھا کھانا کھا سکتا تھا، گوشت نظر ہو سکتا تھا، برے آنے تھے، بیل ذبح ہونے تھے، اچھی خوراک ملنی تھی، تاکہ وہ اپنے آپ کو آلودہ نہ کر سکے، پولوٹڈ نہ کر سکے۔ پولوٹڈ ہوا سے کی بات نہیں، پولوشن جو ہمارے ارد گرد بھی ہے، جو کرپشن کی پولوشن ہے، جو بد زبانی کی پولوشن ہے، جو کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنے کی پولوشن ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی پولوشن ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو یہ عام ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، حتیٰ کہ کاہن بھی کہیں نہ کہیں اس پولوشن سے اثر انداز ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی، میری ذات بھی اسی میں ملوث ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں حقیقی خوشی جو ہے وہ کہیں دور رہ جاتی ہے۔ ہم خوشی سے بہت دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ، ہمارا مرکز کچھ اور ہوتا ہے، کبھی سٹیٹس، کبھی پیسہ، کبھی اور کوئی گاڑیاں، کچھ اور آسائشیں۔ سو یہ چیلنج ہے آج، یہ تیسرا اتوار، خوشی کا اتوار تمام مومنین کے لیے اور قابل ذکر کاہنوں کے لیے، کیونکہ یہ کاہن کا بیٹا ہے، اور یہ چیلنج کر رہا ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی کو پرکھیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ اور اسے کہا جاتا ہے کیا تو المسیح ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں المسیح نہیں ہوں۔ اقرار کیا، میں المسیح نہیں ہوں۔ کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ کہنے لگا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو بھئی آپ؟ میں ہوں پکارنے والے کی آواز۔ اور آواز آپ کو یاد رہتی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ سنیں گے آواز، یہ تو فلان بات کر رہا ہے۔ چند دن ہوئے میں کہیں پر گیا اور عبادت کر رہا تھا، تو فوراً اس کے بعد انہوں نے کہا، ہم نے جانا یہ تو فادر وکٹسورا کی آواز ہے۔ کہتا فادر جی ہم نے فوراً وہ کام سے آئے، ہم نے دیکھا چرچ سے گزرے تھے، یہ تو فادر جی کی آواز ہے، تو وہ ہم فوراً آ گئے یہاں۔ میں نے کہا اچھا شکریہ۔ تو یہ ہے آواز پہچاننا۔ وہ کیا کہتے ہیں سنگرز بھی، میری آواز ہے یاد رہے تم کو، کیا گیت ہے وہ؟ ہاں جی دیکھیں سنگرز بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہ آواز یاد رہتی ہے۔ سو عیسائی نبی کہہ رہا ہے میری آواز یاد، یوحنا اصطباغی کہہ رہا ہے میں آواز ہوں، بیابان میں پکارنے کی والے کی آواز۔ یہ آواز آئے گی چلی جائے گی، لیکن تمہیں یاد رہے گی کہ کوئی آیا تھا، تمہیں تیاری کروا رہا تھا، مسیح کے آنے کی تیاری کر لو، توبہ کر لو، اور تم نے اگر توبہ نہ کی
تو یہ یاد تمہیں یاد دلاتے ہیں، یہ آواز یاد دلائے گی میں نے کہا تھا، یہ آواز گونجے گی، یہ تمہیں یاد دلائے گی کہ میں نے کہا تھا توبہ کر لو، تم نے توبہ نہ کی۔ لیکن آپ ہو کون؟ کیا مسیحا ہو؟ نہیں میں مسیحا نہیں ہوں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اب جوتیوں کا تسمہ کون کھول دیتے؟ بنی اسرائیل قوم میں اس دور میں جب لوگ غلام رکھتے تھے، جب مالک نے آنا، گھر پر آنا، تو دروازے پر، دہلیز پر غلام نے مالک کے جوتے اتارنے، تسمے کھولنے۔ تو جوتے اتارنے والا، تسمے کھولنے والا غلام ہے، اور یوحنا استباغی کہہ رہا ہے میں تو غلام کی ذات سے بھی کم تر ہوں، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق، اس لائق بھی نہیں ہوں۔ اتنی حلیمی اور فروتنی کا مزاج۔ اور اس پر خدا یسوع المسیح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جتنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، یوحنا استباغی ان سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ مراد کیا ہے؟ آج خوشی کے اتوار کے موقع پر کہ جب ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرتے ہیں، جب انکساری میں لے کر آتے ہیں، تبھی ہم جلال پاتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا غرور کو پسند نہیں کرتا، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہمیں جو رائچیس ہونے کا غرور یا تکبر آ جاتا ہے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پرہیزگاری کا، میں کاہن ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، میں مناد ہوں، میں کوائر میں ہوں، میں آشر میں ہوں، میں یوکس مسٹرز ہوں، میں بردر ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ تکبر اگر انسان میں آ جائے تو یاد رکھے گا وہ سب سے نچلی ذات میں چلا جاتا ہے، لیول میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حلیم اور فروتن ہونا یہ خدا کی نظر میں بلند ہونا ہے۔ خدا میں درجات عطا کرتا ہے، خدا بلندی عطا کرتا ہے۔ ہم ہماری خوش رہنے کی، نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ جو عام طور پر بدھزم میں بھی بتائی جاتی ہے کہ بھائی خوش رہنے کی، نہ رہنے کی وجہ ہے خواہشات کا ہونا۔ اور جب خواہشات بڑھتی ہیں تو پھر خواہشات دولت کی، خواہشات سٹیٹس کی، خواہشات گھر میں، خاندان میں بلند درجہ رکھنے کی، میرے بھائی، میرے بچے، میرے رشتہ دار میری سنیں، میری آواز کو سنے اور اس پر جو ہے وہ ہاں کہے، میں جو گھر میں کہوں وہ مانے، میں ہمیشہ ان کی مدد کرتا رہا ہوں، میں ان کی بھلائی کے لیے کرتا رہا ہوں، بھائیوں بہنوں کی شادیاں کرتا رہا ہوں، فلاں کیا میں نے، فلاں کیا ہے، میں ان میں بڑا ہوں، میری سنیں۔ جب وہ نہیں سنتے آپ دکھ میں آ جاتے ہیں۔ بیوی شوہر کی نہیں سنتی اور شوہر اس سے پریشان ہو جائے، میں جی پورا دن کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یہ شوہر بیرون ملک ہو اور 8-10 سالوں سے کما رہا ہو، اور جب وہ واپس آئے بچے ہی نہ سنیں۔ کئی لوگ زندگیاں باہر گزار دیتے ہیں، واپس آتے ہیں نہیں سنتے لوگ۔ بچوں کے رویے، بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں ان کی زبان کا انداز جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے، اور ہم دکھ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ہماری خوشی دوسروں سے کیوں منسلک کہ دوسروں کے کہنے سے یا دوسروں کے نہ سننے سے میری خوشی متاثر ہو، یا میری خواہشیں نہ پوری ہوں تو میری خوشی متاثر ہو؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی میں یہ خواہش میری پوری ہوگی تبھی میں خوش ہوں گا۔ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی خوش ہونا، خدا میں خوش رہنا، اپنی خوشی کو باہر تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر تلاش کرنا۔ ابھی جیسے ہی یہ تیسرا اتوار گزرے گا، شاپنگ شروع کرسمس کی، اور کرسمس کی شاپنگ کے دوران بیٹوں بیٹیوں کی خواہشات، پاپا یہ لے کے دو، ماما وہ لے کے دو، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اور ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی چیز پر بچے ناراض ہو جائیں، چھوٹی سی چیز پر کہ بھائی انہیں وہ چیز نہیں ملی، کوئی کھلونے پر ناراض، کوئی سوٹ پر ناراض، کوئی چوڑیاں نہ ملنے پر ناراض، کوئی بیوٹی پارلر کے پیسے نہ ملنے پر ناراض، اور کرسمس جو ہے وہ سارا ہو سکتا ہے ناراضگی میں، ہو سکتا ہے کوئی بوتل نہ ملنے پر ناراض۔ المیہ ہے نا ہمارے معاشرے کا، کیوں ہم سمجھتے ہیں بڑا دن اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا،
جب تک ہم نہ پیے ہمارا بڑا دن ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کس نے سکھا دیا کہ اس کے بغیر بڑا دن نہیں؟ تو اگر اس کے بغیر خوشی مکمل نہیں ہے تو پھر پورے خاندان کو بٹھاؤ، ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، سب کو بٹھاؤ، سب کو پلاؤ کہ یہ ہمارا کرسمس ہے۔ مسیحیت تو اس کے بارے میں نہیں کہتی، مسیحیت تو نہیں کہتی کہ خداوند یسوع مسیح تو نہیں ایسے ہی کہتا کہ بھئی کرسمس ہے آپ پیو پلاؤ، نو۔ تو یہ عادات، غلط عادات کہاں سے آ گئے؟ یہ خداوند کا دن ہے اور خداوند کا دن پاک رکھنا ہے، تمام عیبوں سے، تمام غلطیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ سو چاہے دنیا کا لالچ ہو، اس لیے خوشی ہم میں سماتی نہیں، کیونکہ ہم میں جو ہے وہ ہم چیزوں کی تلاش میں اور باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم سٹیٹس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جو ہے ایک چیل ہوتی ہے، ایک اور کیا ہوتا ہے، کوا، چیل اور عقاب۔ عقاب کو کوئی گوشت، بچہ تھا بھی عقاب کا بچہ، اڑنا سیکھا اس نے، اور اسے ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آیا، اس نے آیا، اٹھایا اور اڑ گیا، دوسرے عقاب اس کے پیچھے۔ ایون کوے بھی پیچھے لگ گئے، چیلیں پیچھے لگیں، کوے تھوڑا اوپر جا کے نیچے آ گئے، چیلیں تھوڑا اور بلندی پہ گئیں، اور اس نے دیکھا یہ تو میرا پیچھے نہیں چھوڑ رہے، اس نے وہ گوشت کا لوتھڑا کیا کیا، چھوڑ دیا۔ گوشت کا لوتھڑا نیچے، اور جتنے بھی عقاب تھے یا چیلیں تھیں وہ سب اس کے پیچھے نیچے آ گئے گوشت کے لوتھڑے کے، اور وہ عقاب بلندی پر سفر کرتا کیا۔ جب ہم بھی اپنی زندگی سے خواہشات کو، لڑائی جھگڑوں کو، ناراضگیوں کو چھوڑیں گے تو تبھی ہم بلندی کی طرف سفر کریں گے، خداوند کی طرف سفر کریں گے اور خداوند سے ملاقات کریں گے۔ کہ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ خدا کا ونتی باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا پوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پلاطس کے عدم اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا ونتی باپ کے دائیں بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں میں مردوں کی داد کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاکت کلیسیا، مقدس شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آئیں جو خداوند کے حضور اپنی منت التجائیں پیش کریں۔ آج خداوند سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے۔ خداوند اچھے سے عطا کرے تاکہ کلیسیا ذمہ داریوں کو اور زیادہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خدا، عالم گئی کلیسیا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط ایمان عطا کر تاکہ نیک اعمال سے نیک ایمان کی شمع کو روشن رکھیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا پاپا اعظم پوپ فرانسس کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، عمر کی درازی اور اچھی صحت عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا تمام بشپ صاحبان، تمام کاہنوں، سسٹر صاحبان، مبشران انجیل اور اپنے دیگر خادمین کو اپنے حفاظت اور پناہ میں رکھے تاکہ وہ اپنی خدمات
اور زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کر سکیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا مہربان خدا ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کا فضل عطا کریں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ مہربان خدا تمام دکھی اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرے اور تمام بیماروں کو شفا عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا آج ہم دعا بھی کریں ان کے لیے کہ جنہوں نے پاک مارچ میں اپنے نام دیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں منور احمد، اسد منصور، رسول احمد، دیور سراج، منصور اروڑا، اسد منصور، نصرت صادق، پرویز اینتھنی، جان ونسنٹ، دانش رانجھا، سنی رابرٹ، یوبرٹ، البرٹ نصیر، نیتھن کلار کرسٹو، ایز کرسٹو، اظہر منصور، شام عدنان، کرامت چوہان، اختر نیازی مہتاب، انصر اقبال، ایلیکس رابرٹ، الینا رابرٹ، ونسنٹ جان کے لیے کہ خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شکر گزاری کو قبول کرے اور انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے۔ آئے اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں اقبال جیمز، فیض فرانسس، گریس مائیکل، نصیر مائیکل، نعمت مسیح، سیما بی بی، سلویسٹر مبارک، آصف جاوید کے لیے کہ خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی روح کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ آئے عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ تک جو دعائیں تیری عقیدت اسقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا سم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔
اے خدا ہمارے خدا کی کلیسیا کو بخش کہ مومنوں کی عقیدت کی قربانی لگاتار تیری قصد کی جاتی رہے تاکہ ہم سب تیری عبادت اور ستائش اور تیری انجات نجات ہم میں مکمل طور پر اثر پائے مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے خدا ہمارا کے ساتھ ہو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ میں شکر
सब इसमें से लो और पियो। नए रब्बी अहद में का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा उनकी मुबारक माँ का हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों, मुकद्दस फिलिप्स, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दसा क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप को और उल कुदस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिसे कैसे खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात शरी है, तेरी मर्ज़ी ज़मीन पर भी हो, हमारे वस्तु आज चल दे, तो हमारी कीर्तन बख्श और मैं समाज न पड़ने दे, बल्कि बारिश से बचा। ऐ खुदाम से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े तो मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, जान को मान उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जान को मान उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जान को मान उठा जाता है। अजीज बहनों और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदाम यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक के हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
हमारे दरमियान एक नया शादीशुदा जोड़ा मौजूद है। आज हम उन्हें सेंट फिलिप चर्च में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उन्हें सामने आने की दावत देते हैं ताकि वो आए और फादर जी से बरकत ले। तो मैं दावत देता हूँ गुलबाज और अरूज को कि वो आए और आकर फादर जी से बरकत ले। आए हम ज़ोरदार तालियों में आज इन्हें वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आपको बरकत करे, आपकी हिफाजत करे और फिर शाम पर बरकत नाज़िल करे। बाप बेटे इसका नाम से इसी के साथ साथ आज काफ़ी सालों के बाद फादर विक्टर सवेरा जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम इन्हें तालियां बजाकर सेंट फिलिप चर्च में और सेंट क्रिस्टिया में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और हम फादर जी आपका शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है, चेहरे वैसे के वैसे जवान और कई बच्चे बड़े हो गए और कई पहचान में नहीं आ रहे। जो छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे, और कई पहचान नहीं रहे, कई जो है वो नई एंट्रीज भी हैं। शुक्रिया फादर जी का, फादर शाहिद बूटा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और आज मैं आपके साथ इसकी कुर्बानी मैंने गुजारी है। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। कम हिम्मतों से कह दो कि हौसला करें और ना घबराएं, क्योंकि हमारा खुदावंद आने को है जो हमें निजात देगा। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं। बख्श दे कि इसी बात की मदद से हम गुनाहों पर पशेमा हों और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब नाजिल होती रहे। आमीन। ये बात हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदावंद